بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 اپریل جمعۃ المبارک کی شام آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے، دعا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کی کہانی میں آپ کو بڑی دلچسپ سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی کہانی بھی ایک محاورے ہی کی ہے، مگر وہ محاورہ اردو فارسی کا نہیں ہے، انگلش کا ہے۔ جی، آپ نے انگلش کا ایک محاورہ سنا ہوگا، اپنی اسٹڈیز میں دیکھا ہوگا کہیں یا سنا ہوگا، کوبرا ایفیکٹ۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کوبرا، COBRA ایفیکٹ۔ جی، یہ محاورہ ہے کوبرا ایفیکٹ۔ کوبرا ایفیکٹ انگریزی کا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی برائی کو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی نسل کو کشی کرنے پر، اس کی بیخ کنی کرنے کے لیے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تو وہ اس سے بھی زیادہ، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر، پہلے سے زیادہ شمار ہو کر دوبارہ سے وہ اپیئر ہو جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اسے کہتے ہیں انگریزی میں کوبرا ایفیکٹ، کہ جب کسی برائی کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی جائے، سارے وسائل بروئے کار لا دیے جائیں صرف ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ یہ انگریز بادشاہ کا قول ہے۔ کوبرا ایفیکٹ اسے کہتے ہیں۔ جی، اس کا معنی اور مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کوبرا ایفیکٹ کا ایڈیم کا مطلب معنی۔ جی، اب اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، یہ معرض وجود میں کیسے آیا، یہ محاورہ بنا کیسے، یہ میں آپ کو آج سنانے اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا جی، ایک زمانہ تھا پرانے وقتوں میں، صدیوں پہلے کی بات ہے، کہ ہندوستان کا جو دارالحکومت دلی تھا، دہلی، اب اسے آج کل نیو دہلی کہتے ہیں۔ اس کے دو بہت بڑے محافظ تھے، نمبر 1 ساون اور نمبر 2 سانپ اور ساون۔ یہ دو محافظ تھے دلی شہر کے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سانپ اور ساون کیسے کسی شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں، محافظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی، ایسا ہوا، اور کئی مرتبہ کم و بیش کئی وقتوں پر کئی حملہ آوروں کو انہوں نے ہی نیست و نابود کیا، ان دو چیزوں نے۔ وہ اس لیے کہ جب ساون ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے ساون کا مہینہ، وہ برسات کا، مونسون کے مہینہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے مونسون کا، اور دلی کے گرد جو اتنی ڈسٹ ہوا کرتی تھی، گرد و غبار تھی، اس کے وجہ سے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ دلدل بن جاتی تھی، اور وہاں سے دلدل ہونے کی وجہ سے بیرونی حملہ آور جو ہیں، وہ ان کی گاڑیاں اور ان کے جانور وہاں سے گزرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اور جو غلطی سے ان دنوں میں حملہ آور ہو جاتا، وہ جو بچے کھچے جو ساون کے بچ جاتے ساون سے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ بیماریاں کون کون سی تھیں؟ ڈائریا، نمبر 2 ہیضہ، کالرا یعنی، اور تیسری ایک اور بیماری اسی موسم کی، اور وہ تھا ملیریا۔ یعنی مچھر اتنا پیدا ہو جاتا ہے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کہ کئی سپاہیوں کو مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہوا، وہ مر گئے۔ اور اس طرح سے، اور جو اس سے بھی بچ جاتے، ان تینوں چیزوں سے بچ جاتے فوجی حملہ آور، ان کو سانپ ڈس لیتے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کے قرب و جوار میں، اطراف میں، چاروں اطراف میں درخت اور جنگلات بہت زیادہ تھے، اور ان میں کوبرا سانپ یعنی پھنیر سانپ کی بہت زیادہ تعداد میں، کئی قسموں کے، کالے، نیلے، پیلے، سفید کوبراز، یہ بلائیں بھی وہاں موجود تھیں، اور بہت سارے فوجی سانپوں کے ڈسنے سے
मर जाते थे। आज भी अगर किताबें में बताती हैं कि आज भी अगर वहां जाके दिल्ली में गोरा कब्रिस्तान देखें, अगर बना हुआ है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसे कहते हैं गोरा कब्रिस्तान। वो जो गोरे वहां पे मदफून है, दफन है, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने कोबरा ने डसा था। तैमूर ने जब बार बार दिल्ली पे हमला किया और नाकामी हुई, उसकी बुनियादी वजह भी यही 2-3 चीजें थी, सांप और सावन। सांप और सावन 2 चीजें थी। तैमूर के लिए भी वबाले जान बनी रही, लेकिन 1857 में जब अंग्रेज ने दिल्ली पर हमला किया, कब्जा जमाया, तो इनका वाह जो था, इनका पाला जो था, वो भी इन्हीं 2 चीजों से पड़ा। अब इन्होंने काफी हद तक काबू पा लिया सावन पर, लेकिन सावन तो होता है 2-3 महीने, बरसात और मानसून 2-3 महीने, 2-2.5 महीने की होती है। अब सांपों का तो कोई मौसम नहीं होता ना, वो तो 12 महीने होते हैं। इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? रोज कोई ना कोई बंदा, सिपाही फौज का, अंग्रेज फौज का, 2-4-10 सिपाही रोजाना सांप के डसने से कैं हो जाते, मर जाते थे। अंग्रेज सरकार ने बैठकर, उनके थिंक टैंक्स ने, उनके सियाणों ने बैठकर एक मनसूबाबंदी बनाई, प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि ये जो मकामी लोग हैं, लालची और गरीब हैं, इनको अगर एक प्रोजेक्ट दिया जाए, इनको एक आमदनी का जरिया दिया जाए, तो ये अपने हाथों से इन सांपों का कला कमा कर देंगे, नीस्तो नाबूद कर देंगे, खात्मा कर देंगे। वो ऐसे कि पूरी दिल्ली के अतराफ में बैनर लगा दिए गए कि सांप मारो, कोबरा मारो, इनाम पाओ। ये बैनर लिखे हुए थे, पूरे दिल्ली में घुमा दिए गए, लगा दिए गए, और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि एक कोबरा सांप जो मार कर लाएगा, पला हुआ बड़ा जवान सांप, उसको 10 अशरफियां इनाम के तौर पर दी जाएंगी, और ये इनाम नकद असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से मिलेगा या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से मिलेगा। लो जी, लोगों ने अब आम तौर पर हिंदू, मैं आपको बता चुका हूं सुबह के प्रोग्रामों में कि ये हिंदू सांप को देवता मानते थे। ये उसे कभी मारने का सोच भी नहीं सकते थे। खास तौर पे जो बुद्ध मत के बानी थे, जो उसके पैरोकार थे, वो सांप को मारने का तसव्वुर भी नहीं कर, वो तो पूजा करते थे, प्रस्तश करते थे सांपों की, और दीगर जंगली जानवरों के शिकार से भी लोगों को मना करते थे। अब शिकार आ जाके या चंडाल कौम करती थी, यानी या फिर दूसरी कमीन कौमें जिसे कहते हैं, 3rd क्लास कौमियतें जो थी, वो लोग करते थे, जिनको हिंदू लोग अच्छी नजर से बाइज्जत निगाह से नहीं देखते थे। अब इन लोगों ने, इनके नजदीक पेट पालने के लिए ये बेहतरीन एक रास्ता, एक रोजगार इनको मिल गया। इन्होंने क्या करना जी, जंगल में सुबह सुबह निकल जाना सपेरों ने, और जाकर जहां से 1 2 4 6 सांप मिल जाने, उनको मारकर लाठी के ऊपर लटकाना और डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में ले जाना, और वहां से उन्होंने सांपों की करनी गिनती, और गिनकर फी सांप 10 अशरफियां या 10 रुपए, उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी, फी सांप 10 रुपए मारने वाले को नकद इनाम दे दिया जाता। ये सिलसिला चलता रहा कई महीनों, बल्कि कई सालों, और यूं सांपों की जो मौजूदगी थी दिल्ली के अतराफ में, उसमें खातिर खा कमी आना शुरू हो गई। अब क्या होता कि ये जो सपेरे थे, ये जो चंडाल कौम थी, या कमीन कह लें, सपेरों के अलावा, इस काम के अलावा इन्हें कोई और काम भी नहीं आता था। अब इनको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ गए कि कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे क्या, हम तो कुछ और कर भी नहीं सकते। अब सांप आसानी से नहीं मिलते, कोबराज मिलते नहीं हैं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। लो जी, उन्होंने चोरी छुपे एक स्कीम बनाई सपेरों ने, उन्होंने घर में कोबरा सांपों की फार्मिंग शुरू कर दी।
انہوں نے اپنے گھر میں سانپ رکھے، ان کی نسل کشی کروائی، ان کے انڈے بچے پیدا کروائے اور ڈھیر سارے سانپ اپنے گھروں میں رکھ لیے۔ ہر دوسرے چوتھے دن بعد وہ دیکھتے کہ کون سا سانپ جو ہے وہ سرکار کی مقرر کی ہوئی پیمائش کے مطابق ہے، عمر اور سائز کے لحاظ سے سرکاری پیمانے پر پورا اترتا ہے، وہ سانپ انہوں نے مارنا، 1 2 3 جتنے بھی ہونے، اور وہ چھڑی پر لٹکا کر ڈیپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں لے جانا اور پیسے وصول کر لینے۔ لیکن یہ راز زیادہ دن راز نہ رہا۔ ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب انگریز سرکار کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ تو ان لوگوں نے تو گھروں میں پالنا شروع کر دیا، فارمنگ شروع کر دی ہے، یہ تو بڑا خطرناک کام ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے تھنک ٹینک بیٹھا، ان کے سیانے، ان کے جو عقل مند تھے، دانا لوگ تھے انگریزوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ سکیم جو انعام کی ہے فوری طور پر بند کر دی جائے، یہی اس کا واحد حل ہے کہ اعلان کروا دیا جائے، بس بھائی بس، آج کے بعد سانپ مارنے والے کو ٹکا بھی نہیں ملے گا، 10 روپے تو کیا، ایک دونی چونی دمڑی بھی نہیں دی جائے گی، کھوٹا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسا ہی کیا جی، اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ جی سانپ مارنے والی انعام پانے والی اسکیم کا آج سے خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جب پوری دلی میں یہ اعلان گھوم گیا تو بڑے پریشان ہوئے چنڈال قوم اور سپیرا قوم جو تھی۔ اچھا، یہ لفظ سپیرا بھی نہیں ہے، یہ لفظ بھی غلط ہے، سپیرا لفظ نہیں ہے، مجھے کسی دن یاد کروائیے گا صبح کے پروگرام میں آپ کو اس کی کریکشن کرواؤں گا۔ سپیرا لفظ کوئی نہیں ہے، اس کی کریکشن کروانا ضروری ہے۔ خیر، ہوا کیا کہ سپیرے صاحبان جو تھے ان کے لیے بڑی مشکل اور سردردی بن گئی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، رات کے اندھیرے میں وہ سارے سانپ اپنے گھر سے پکڑے اور جا کے جنگل میں چھوڑ دیے۔ اب کیا ہوا کہ 1 ہفتہ 10 دن کے بعد کہ دلی کے قرب و جوار میں اطراف میں انسان کم تھے اور سانپ زیادہ۔ اب انگریز سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے، اور ان لوگوں نے وہ کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ان کا وائسرائے جو تھا، ان سے ملنے کے لیے گریٹ بریٹن یعنی برطانیہ سے ان کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی بڑا آفیسر آیا ملنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی بپتا بتائی انگریز بادشاہوں نے، انگریز فوجیوں نے، کہ سرکار ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اس کا کچھ ازالہ کریں۔ اس نے فوری طور پر وائسرائے سے پوچھا کہ ایسا ہوا کیسے ہے؟ یہ سانپ ایک محتاط اندازے کے مطابق جب آپ 1857 میں یہاں آئے ہو، اس وقت جتنی ان کی تعداد تھی، اس وقت 10 گنا زیادہ تعداد میں ہے، بجائے کم یا ختم ہونے کے یہ تعداد اتنے بڑے پیمانے پر بڑھ کیسے گئی ہے؟ تو وائسرائے نے ایک جملہ بولا تھا جو ضرب المثل اختیار کر گیا، محاورہ بن گیا۔ اس نے کہا تھا، سر this is nothing more than cobra effect۔ سرکار یہ اور کچھ نہیں ہے، کوبرا ایفیکٹ ہے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی، آج کے محاورے کی، انگریزی کے محاورے کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی۔ سو کر دی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی، تو آج کے پروگرام کا حسب معمول دوسرا اور بہترین سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جی، تو وہ صوبہ ہے بلوچستان۔ بلوچستان ایسا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ زبانیں بولی، سنی اور سمجھی جاتی ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، یہ فرمائیں کہ پاکستان ملک عزیز کی سب سے بڑی لائبریری کا نام کیا ہے؟
پاکستان میں جو سب سے بڑی لائبریری ہے اس کا نام کیا ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جی اب بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ آج کا شعر۔ جی تو آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے: غلط تھا، غلط تھا اس پر شک بھی کرنا صاحب، غلط تھا اس پر شک بھی کرنا، مگر صاحب دکھ یہ ہے کہ شک صحیح نکلا۔ پھر سے سنا دوں شعر، پھر سے سن لیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہوئی۔ غلط تھا اس پر شک بھی کرنا صاحب، غلط تھا اس پر شک بھی کرنا، مگر صاحب دکھ تو یہ ہے کہ شک صحیح نکلا۔ جی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا حامی و ناصر ہو، آپ کا، ہم سب کا۔ پاکستان زندہ باد۔